سبحانك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دو جدید القدر صحابی اس حدیث مبارکہ میں روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا. قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا؟ قال ان الرجل یزنی فیتوب اللہ علیہ وفی روایت فیتوب فیغفر اللہ له وإن صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتى یغفر له صاحبه. وفي رواية انس قال صاحب الزنا يتوب وصاحب الغیبۃ لیس له توبہ. رواہ البیہقی. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت جیڑی ہے نا اے زنا تو بھی زیادہ سخت ہے. غیبت ایک دوسری دا پیٹ پیچھے بیٹھ کے گلا کرنا جڑا ہے نا اس دا گناہ جڑا ہے نا فرمایا اے زنا تو بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیف الغیبۃ اشد من الزنا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے زنا کو بھی زیادہ سخت؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دی پاک بردست دی اندر سچے دل دے نال توبہ کرتا ہے اللہ انہوں معاف فرما دے. اس طرح دا معاملہ ہو گیا بشرط ہے کہ ڈیلی دا تماشا نہ لا دے. صبح توبہ کی تھی شام نو پھر کر دیا, شام نو توبہ کی تھی صبح پھر کر دیا. اس طرح نہیں, زندگی وائچ ایک دو باری ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی دی پاک بردست دی اندر اگر سچے دل دے نال توبہ کر لوے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما. اور فرمایا اور غیبت کرنے والے دی بخشش نہیں ہوندی حتیٰ کہ جس دی غیبت کیتی ہے وہ بندہ انہوں معاف نہ کرے. حضور نے ارشاد فرمایا اور غیبت کرنے والے دی گناہ کرنے والے دی زنا کرنے والے دی بخشش ہوگی جب تو سچے دل دے نال توبہ کیتی اللہ کا معاملہ سی اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیتا ہے. اور جس کی غیبت کیتی گئی ہے حضور فرماتے ہیں جس وقت تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ بندہ کو معاف کر دے پھر اس کی بخشش ہوگی. اور حضرت انس روایت میں فرمایا کہ زنا والا توبہ کر سکتا ہے اور غیبت والے دی توبہ نہیں. زنا والا توبہ کر سکتا ہے لیکن زنا والے دی توبہ قبول ہو جائے گی اگر سچے دل دے نال کیتی ہے, مگر غیبت والے دی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس بندے نے معاف نہیں کرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا حل کی اگر دنیا کے اندر انجانے طور دے اوتے ہو گیا ہے انسان کو, اگر وہ انسان زندہ ہے وہ انسان موجود ہے اس کو جا کے دسو کہ بھائی میرے کو تو تیرے بارے اس طرح دی گل بات ہو گئی ہے لہٰذا تو مینوں معاف کر دے, میں تینوں گواہ بنا کے کہنا کہ اج تو بعد کسی دی غیبت نہیں کراں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مینوں معاف کر دے اور تو بھی مینوں معاف کر دے. اور دوسری چیز اگر وہ بندہ اس دنیا فانی نو چھڑ کے چلا گیا یعنی جس کی غیبت کیتی گئی ہے وہ دنیا تو فوت ہو گیا ہے, دنیا چھڑ گیا ہے, تو اس کے بارے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کے کفارے کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے واسطے دعائے مغفرت کرے جس کی تو نے غیبت کیتی ہے کہے کہ الہی اینو بھی بخش دے اور مینوں بھی بخش دے. الہی اس نو بھی بخش دے اور مینوں بھی بخش دے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اس دنیا فانی نو چھڑ کے چلا گیا ہے پھر اس کے واسطے دعائے مغفرت کرو, ہو سکتا ہے ایسے دے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے اس گناہ کو معاف فرما دے. میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں غیبت جیسی عظیم وڈی بیماری اج ہر بندے دے اندر مرد و عورت دے اندر بے شمار پائی جاتی ہے. اسی ہوٹل دے اوتے جا کے بیٹھے 40 روپے دی ایک کپ چائے دا پلانا ہے اور اس دے نال اس بندے کولوں انیاں غیبتاں کروا لینیاں نے کچھ کر لینیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام علامات والحفیظ اج دو چار بندیاں دا کٹھے ہو کے بہنا بھی کسی دی غیبت تو خالی نہیں ہوندا. اللہ تبارک و تعالی انہاں چیزاں
इज्जत तो महफूज फरमाए। हुजूर दे गुलाम ज़ाहिरी तौर दे उत्ते असी समझने असी कोई गुनाह नहीं कीता, लेकिन हकीकतन बहुत बड़े जुर्म दा इर्तिकाब कीता है। और ऐसा जुर्म जिसकी तौबा भी नहीं है, जिसकी माफ़ी भी नहीं है, जदों तक वो बंदा माफ ना कर दे कि जिस बंदे दी तुसी ग़ीबत कीती है। दुआए खालिक कायनात मालिक अर्द समावात तां मैनू असी सारियां नू दुनिया दे अंदर रहते होया फिक्र आखरत रखने की तौफीक अता फरमाए।